نہیں نہیں فرمایا انا دیکھو یہ بات غلط کر رہے ہیں, غلط ترجمہ ہے. انا لست بأمکی انما انا ام الرجال, میں صرف مردوں, انما حصر کے لیے آتا ہے, میں صرف مردوں کی ماں ہوں, میں صرف مردوں کی ماں ہوں. کیوں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ ایک بات سنیں, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, انما حصر کے لیے آتا ہے, لیکن بات سنیں. دیکھو یہ تفسیر یحییٰ بن سلام ہے. جواب دے دو, میں سن لی. تفسیر یحییٰ بن سلام ہے. آپ مرد ہیں یا عورت؟ آپ کیا چیز نہیں, وہ آپ کو شک ہوگا نا, آپ کی مردانگی میں شک ہوگی. چلو ٹھیک ہے. آپ جب خصم پہ دلیل لاتے ہیں نا, خصم, میں آپ کا خصم ہوں, میں آپ کا مقابل ہوں, میں آپ کا مخالف ہوں, آپ کو ہمارے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ آیات عائشہ کے حق میں صادر ہوئی ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مان لو میرے بھائی, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ مفروغ عنہ لیتے ہیں, ثابت اس بات کو ثابت مانتے ہیں کہ آیہ افک میں عائشہ کی برات نازل ہے. ہم کہتے ہیں اس میں ماری قطعیہ کی برات ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, حضور کی حیات مبارکہ سے کے دور کی ہے, ٹھیک ہے. حضور کے وصال فرمانے کے بعد تو کسی صحابی نے مطالبہ نہیں کیا, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کا دل مائل تھا؟ صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا, جب قرآن نازل ہو گیا تو سب خاموش ہو گئے. آپ اس کو کیسے جواز بنا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تو آپ اپنی یہ کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ خود آیت پیش کر رہے ہیں, آپ نے میرا نیٹ ڈسکنیکٹ کر دیا, میری کال کو روک دیا, آپ نے ساری تفسیریں, ہم سارے تفسیریں ٹھیک ہے, ہم تو اس چیز کے قائل ہیں, لیکن اس چیز کے قائل تو نہیں ہے کہ بھائی یہ حضور کی وفات کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے نا, آپ اس بات کو جواز بنا کر کیا توہین کریں گے؟ یہ صحابہ کی جو باتیں ہیں, نکاح کے پیغامات, یہ آیت نازل ہونے سے پہلے ہیں, یہ بات کی نہیں ہے. حضور کی وفات کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی, جو صحابی ہے, کسی ایک نے بھی یہ اتنی مائلی نظر سے نہیں دیکھا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے تحریم نکاح عائشہ نے خود تفسیر کیا. نہیں, تحریم نکاح ٹھیک ہے نا, کب ہے؟ آیت نازل ہونے سے پہلے تھی, بعد کی جب آیت اللہ نے قرآن میں نازل کر دی تو حرام ہو گئی. حرمت آ گئی نا کہ نہ آ گئی؟ حرمت آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ یاری صاحب, حرام ہو گئی نا, نکاح حرام ہو گیا نا, ختم, حرام ہو گیا نا. عمومت سے کیا مراد ہے بھائی؟ ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ عائشہ کے نزدیک ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے دین اسلام کی ماں, ٹھیک ہے, حضور کی نسبت کی وجہ سے ماں. جیسے نبی جو ہے نا, ایک امت کے سردار ہونے کے ناطے, ٹھیک ہے نا, ایک والد کے حدیث مبارکہ میں بھی ہے وہاں تو, ٹھیک ہے نا, سردار ہے. اسی طریقے ان کی ازواج بھی امت کی سردار ہے, مائیں ہیں, ان کی حرمت ضروری ہے, ان کے ساتھ جو ہے نا ادب ضروری ہے, احترام ضروری ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین سے مراد یہاں تو ہی نہیں ہے, ادب ضروری ہے ہر مومن مسلمان پر. آپ پتہ نہیں کیا سے کیا لے کے بیٹھ گئے, آپ مجھے ہٹ گئے. ایک سوال آپ سے, ایک سوال آپ سے, دیکھیں میں نے نہیں بولا, آپ میرا نیٹ ڈسکنیکٹ کر دیا, آپ میری بات کرنے لیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے ناظرین کو اپنی تفسیریں بتاتے گئے, اور میں ایک ہی جملے میں جواب دے دیا کہ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے صحابہ کی باتیں ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں, لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی حرمت کی تو کسی صحابی نے پھر بعد میں یہ نہیں دعویٰ کیا کہ ہم نکاح کریں گے, نہ حضور کے وصال مبارک کے بعد. لہذا یہ آپ کا اعتراض باطل ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, آپ جو ہے نا, آپ کی کیا مرضی ہے, آیا کے بعد بھی ادعا کرتے ہیں, میرا مطالبہ آیا کے بعد بھی ادعا کرتے ہیں, یہ احسان کیا انہوں نے؟ دیکھیں آپ نے رج کے بولا, آپ نے میرا نیٹ روک کے, میری کال روک کے بڑے رج کے بولا, ٹھیک ہے. پہلے میری بات سنیں. میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین نہیں کر سکتے. یہ قرآن کی روح سے جو بندہ توہین کرے وہ کافر ہے. آپ ان کے تہمت لگاتے ہیں. پچھلے لائیو پروگرام میں میں نے دیکھا, آپ سورہ نور کی آیتیں پڑھیں, جب آپ کا تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں آپ کی جو ہے نا حق میں نازل فرمائی, پاک دامنی کے لیے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے, فرمایا کہ جو اللہ اپنے نبی کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, باقی ان کی اہل بیت پر یہ تہمت لگنے دیتا ہے. آپ سورہ نور پڑھیں یا میں نکال کے پڑھوں, آپ سورہ نور پڑھیں. ان الذین جاؤ بالافک, مجھے بتائیں. او بھائی یہاں پر عرض کی آپ کی خدمت میں, ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں علامہ صاحب, اگر ماں ہونے سے مراد یہاں پہ احترام ہے تو عائشہ نے اس عورت سے جب کہا تھا کہ اے میری ماں, عائشہ نے اس سے کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں, میں صرف مردوں کی ماں ہوں. اگر یہاں سے مراد, ایک بات سنو, سوال, اگر یہاں ماں سے مراد
वअज़वाजु उम्महात से मुराद ये होता कि जिस तरह तुम अपनी माओं के एहतराम करते हो इसी तरह उनके एहतराम करो। अगर ये होता तो आयशा के लिए कैसे जायज़ है कि उस औरत से कह दे कि मैं तेरी माँ हूं ही नहीं, हालांकि कुरान कह रहा है कि वो उनकी माँ है। अगर ये इस तरह की बात होती ना तो वो पता ये चला कि यहाँ पर आयशा की अपनी तफसीर यह है कि यहाँ से सिर्फ जैसे बगवी साहब ने अपनी तफसीर में इसी हदीस को कोट करके आयशा के कौल को कोट करके कहा कि फबान बिहादल हदीस अन्नल मुरादा मिनल उमूमती तहरीमुन निकाह, कि इस हदीस के रूह से पता चल जाता है कि माँ होने से मुराद सिर्फ तहरीम निकाह है। मेरे भाई आप कहते हैं कि इजाजत दें बात कर, इजाजत दें बात कर, आप फरमा रहे हैं कि यहाँ पे मुराद तौकीर तकरीम भी है। अगर मुराद तकरीम तौकीर है तो आयशा ने उस औरत से क्यों कहा कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ मर्दों की माँ हूँ? इसका जवाब दे दो। कर लिया, ठीक है, इतना कह लिया। जब वो उस औरत ने सवाल किया तो कहीं ये ना समझ ले औरत के सिर्फ मैं औरतों की माँ हूँ, फरमाया मैं मर्दों की भी माँ हूँ। नहीं फरमाया अना, देखो ये बात गलत कर रहे हैं, गलत तर्जुमा है। अना लस्तु बि उम्मिकी इन्नमा अना उम्मुर रिजाल, मैं सिर्फ मर्दों, इन्नमा हसर के लिए आता है, मैं सिर्फ मर्दों की माँ हूँ, मैं सिर्फ इन्नमा हर तफसीर यहया इब्न सल्लाम मैंने देखा उसमें लफ्ज इन्नमा है, मैं सिर्फ मर्दों की माँ हूँ। क्यों आप झूठ कह रहे हैं? ठीक है, अच्छा एक बात सुने, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इन्नमा हसर के लिए आता है, लेकिन बात सुने आप। देखो ये देखो ये तफसीर यहया इब्न सल्लाम है, जवाब दे, मैं सुन ली तफसीर यहया इब्न सल्लाम है। इन्नमा अना उम्मु रिजालिकुम, क्यों गलत तर्जुमा कर रहा है? मैं सिर्फ मर्दों, मैं सिर्फ मर्दों का माँ हूँ। मैं तर्जुमा अब जवाब दे दो। सुने बात, आप मर्द हैं या औरत, ये बात नहीं, बात आप क्या चीज तो देना नहीं, वो आपको शक होगा ना, आपकी मर्दानगी में शक होगी। बात सुने, चलो ठीक है इस बात पे क्या तौहीन हम इस बातें कर रहे हैं? आप अगर कहते हैं कि हुर्मत निकाह है, ठीक है, इनकी यानी इनके ऊपर सब व शितम करना जायज है, तो क्या कुरान की सूरह नूर की आयतों से यह जायज है? सूरह नूर की आयत में मेरे मोहतरम नाजरीन, सूरह नूर की आयतें के ये दे रहे हैं ना, ये लोग तो बेवकूफ हैं। बात मुझसे करो, नाजरीन से बात ना करो, मुझसे बात करो। मैं तो आपसे कर रहा हूँ, ये आपकी जहालत है क़िबला। आप सूरह नूर की आयत पढ़ें। जहालत कैसे? आप मैं सूरह नूर की आयत ही बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। आप पढ़ के सुनाएं, उसमें मुझे दिखाएं कि आयशा के उसमें तारीफ कहाँ है, लफ्ज तारीफ आयशा में दिखाएं। तारीफ यह होता है कि भाई अल्लाह कह दे कि फिलाना शख्स, इजाजत दें, फिलाना शख्स बड़ा आलिम है, बड़ा खौफ खुदा है, बड़ा पाक आदमी है, इस तरह के अल्फाज हूं तो पता चल जाता है कि भाई ये तारीफ है, ठीक है ना? तो आप हमें दिखाएं, हमें दिखाएं कि आयशा की तारीफ उसमें कहाँ है। आयशा का लफ्ज भी होना चाहिए। आप यही कह रहे हैं कि आयशा की लफ्ज भी होनी नहीं, हम कह रहे हैं कि उसमें इजाजत दें, उसमें अर्ज यह है कि पहला आपको पता होना चाहिए कि सूरह नूर के आयात जो आया इफ्क है वो शियों के नजदीक आयशा के हक में नहीं है, वो मारिया सैयदा मारिया क़िब्तिया के हक में। क्यों? हदीस है हमारे पास, अहले बैत अलैहिस्सलाम, मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला, मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिदा हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 औरतों से औलाद दी है, एक हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और एक उम्मुल मोमिनीन मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो वफात हो गई उनके मक्के में। मदीने में सिर्फ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9-10 बीवियां थी और किसी से औलाद नहीं मिले, सिर्फ मारिया से मिली। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत, बड़े ही शाहजादा हजरत इब्राहिम फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी वफात हो गई। जब ये पैदा हुए थे तो आयशा को उनसे बड़ी हसादत हो गई थी, शदीद हसादत, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बड़े प्यार करते थे। नहीं देखें, मैं शिया अकीदा आपको बता रहा हूँ, दिखा दे। नहीं मैं एक बातिल अकीदा नहीं मानूंगा, किसी हमारे अहले सुन्नत की तफसीर बता दे इसने। ओ भाई आप वो इस्तिदलाल समझ लो, आप नहीं इस्तिदलाल समझ लो, ऐसे अपनी मर्जी का इस्तिदलाल। जब आप मेरी किताब से नहीं मानते मैं क्यों मानूं? मैं नहीं कह रहा आप मान लो, मैं नहीं कह रहा मान लूं, मैं आप कह रहा हूँ इस बात का इनकार कर रहे हैं, इस बात का इनकार नहीं। आप बात सुन लें, पहले समझ लें। ओ भाई आप समझ लें वजह इस्तिदलाल। आप कह रहे हैं कि आया ये एफ जो है आयशा के लिए नाजिल हुई है, आपको ये साबित करना होगा। आप जब खस्म पे दलील लाते हैं ना, खस्म, मैं आपका खस्म हूं, मैं आपका मुकाबिल हूं, मैं आपका मुखालिफ हूं, आपको हमारे लिए साबित करना होगा कि ये आयात आयशा के हक में सादिर हुई हैं। हमारे नजदीक अहले बैत अलैहिस्सलाम, हमारी रिवायत बहुत है, ये आयशा की मजम्मत में नाजिल हो गई क्योंकि इफ्क, आयशा इफ्क करने वालों में से थी।
عائشہ نے تہمت لگائی تھی جناب ماریہ پر کہ اس کا بچہ آپ کا نہیں ہے. یہ وہ بخاری اس کی کئی احادیث ہیں کہ عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی. یہ کس کی تفسیر کر رہے ہیں؟ یہ کسی صحابی کی عرض کر رہا ہوں آپ کو دکھانا ہوگا کہ اب کر رہے ہیں کسی صحابی کی تفسیر ہے. بھائی آپ سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے, آپ دلیل نہیں سمجھنا چاہتے. یہ صحابی کی تفسیر ہے کیا ہے؟ آپ کو تفسیر بیان کریں نا کہ کس نے یہ تفسیر کی ہے. آپ اپنی مرضی کی تفسیر تھوڑی بیان کریں. اللہ یاری صاحب, یہ تو غزوہ مختلف کا معاملہ ہے. 5 ہجری کو جو ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ثابت کرو ختم بات ثابت کرو. حدیث مبارکہ نہیں آپ جو ہے نا یہ کیسے پہلی بات ہے, یہ پہلا مرحلہ ہے آیا افک میں میرے محترم ناظرین. پہلا مرحلہ یہ ہے آپ ثابت کریں آپ کہ شان نزول. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مان لو میرے بھائی, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ مفروغ عن لیتے ہیں, ثابت اس بات کو ثابت مانتے ہیں کہ آیا افک میں عائشہ کی برات نازل ہے. ہم کہتے ہیں اس میں ماری قطعیہ کی برات ہے. اگر آپ بالکل ان کی تہمت ان پہ لگی ہے تو اس لیے ہم آپ سے دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ کہ شان نزول ہمیں ثابت کا قرآن ہے. او بھائی شان نزول ہمیں دکھائیں گے ماری. یہ بھائی اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے. آپ ابھی بہت بچے ہیں, آپ ابھی بہت بچے ہیں. نہیں پہلے بھائی صاحب جب کسی شخص سے استدلال ہوتا ہے نا قرآن سے, اگر اس میں آیت کا شان نزول ثابت کیا جاتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول عائشہ کے لیے, ہاں پہلی بات آپ کے لیے وہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ عائشہ کے لیے, یہ آپ نہیں کر سکیں گے. پہلی دوسری بات, یہ آیت کا متن ہمیں دکھانا ہے کہ اس میں عائشہ کی تعریف ہے. پھر اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ سورہ تحریم کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ قرآن کے ہر آیت کی تصدیق کرتے ہیں؟ آپ قرآنی آیات کی تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں یہ بتائیں, آپ مجھے بتائیں. او بھائی آپ قرآن کی تصدیق, آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر ایک شخص قرآن کی ایک آیت کی تکذیب کرے یا اس کو نہ مانے, وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے نا. تو پھر اس کا جواب ہے قرآن کے ایک لفظ کو ماننا بھی نہ ماننا کافر ہے. اوکے میرے محترم ناظرین, قرآن مجید کی آیت ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ تعالیٰ مثال دیتا کافروں کی ایک مثال ہے, ایک شبیہ ہے. کافر ہے نا, ان کافروں کی ایک مثال ہے, ان کی ایک شبیہ ہے. وہ شبیہ کون ہے کافر کی؟ امرأة نوح وامرأة لوط, نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, یہ ہمارے 2 صالح بندوں کی بیویاں تھیں. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, انہوں نے اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کی تو اس رشتے کا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وقیل ادخلا النار مع الداخلین, ان دونوں سے کہا گیا کہ جہنم میں جاؤ. تو یہاں پہ ایک کافر ہیں, ان کافروں کی شبیہ کون ہے, کافروں کی مثال کون ہے؟ زوجی لوط اور زوجی نوح. یہ کتاب ہے میرے محترم معانی القرآن, ابو زکریا یحییٰ ابن زیاد الفراء, متوفى سنہ 207, چاپ عالم الکتب الجزء الثالث. ملاحظہ فرماؤ, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. اللہ تعالی کافر ہے نا, ایک کافر ہے, ان کافروں کی شبیہ کون ہے؟ کافروں کی شبیہ زوجی نوح ہے اور زوجی لوط ہے. وہ کون کافر ہیں؟ مثل, مولوی صاحب, اريد به عائشة وحفصة. مثل اريد به عائشة وحفصة, وہ کافر جن کی شباہت کن سے ہے؟ زوجی نوح زوجی لوط سے ہے. وہ کون ہے؟ وہ عائشہ حفصہ. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید. ہم گالی نہیں دیتے بھائی, یہ آپ کی تفاسیر ہیں, آپ کے کتب قرآن کی آیت ہے. آپ ایمان کی آیتیں ہیں, سنو اب سن لو, یہ آیتیں ہیں, سنو میری بات سنیں. وسیط فی تفسیر القرآن المجید للواحد النیسابوری. آیتیں پاش کی نہیں, آپ پہلے قرآن کی جو آیتیں پڑھی اس کا جواب سنو. قرآن کی آیت سے سنو, یہ انہی کا جواب ہے, یہ انہی کا جواب ہے, ان کا جواب دے چکے ہیں. مزید اضافہ, مزید علم, مزید ہدایت. آپ نے قرآن کی دلیل پڑھی, آپ نے قرآن کی دلیل پڑھی نا, قرآن سے دلیل دی کہ نبی کی بیویاں جو ہے نا وہ کافرہ ہے, یعنی آپ کا یہی کہنے کا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, تفسیر پڑھ رہا ہوں, سن لو. ہمارے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق کہا ہے قرآن نے. اگر اللہ نے دیکھو, تفسیروں کو روکو ایک طرف, اللہ نے کہا ہے, اللہ نے کہا نا, اللہ کی آیت بتا رہا ہوں, اللہ ہی کی آیت بتا رہا ہوں میں. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید. سن لو مولوی صاحب, سن لو, ابھی سن لو, بدتمیزی نہیں کرو. قرآن سنتے ہیں, تفسیر میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا, قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو چپ کرو, کیا کرو. جز رابع, چاپ دار الکتب العلمیہ,
چھپی ہے سنہ 1415 میں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 322 میں. یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی تفسیر ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط بلی ثم خوف عائشہ وحفصہ فی تظاہرہما علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے تخویف کیا ہے، خبردار کیا ہے عائشہ و حفصہ. کیوں انہوں نے تظاہر کیا تھا، دشمنی کیا تھا پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم. وَضَرَبَ لَهُمَا امرأة نوح وامرأة لوط مثلا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کافر ہیں، کافروں کی شبیہ ہے، کافروں کی شبیہ مثل کون ہے؟ امرأة نوح وامرأة لوط. وہ کس کے، وہ کافر کون ہے؟ وہ آپ کا مفسر بتا رہا ہے. اب جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے تو اب اور کوئی دوسرا قول ہے ہی نہیں اس میں کہ اس سے آیت سے مراد عائشہ حفصہ نہیں ہے، یہ قول ہے ہی نہیں ہے مسلمین میں. فتح القدیر الجامع بین فنی الروایہ والدرایہ من علم التفسیر، شوکانی صاحب کی جزء 5. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة نوح امرأة فرعون. اچھا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اس کے جواب اس کے آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں قال یحیی بن سلام ضرب اللہ مثلا للذین کفروا یحذر به عائشہ وحفصہ من مخالفة الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ حین تظاہرتا. بلی وما احسن من قال فإن ذكر امرأتين النبيين بعد ذكر قصتهما ومظاهرتهما على الرسول صلى الله عليه وآله يرشد أتم إرشاد ويلوح أبلاه تلويح إلى أن المراد تخويفهما. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم سب کس کی مذمت میں نازل؟ عائشہ حفصہ کی مذمت میں نازل کی ہے.